حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت آپ کا کیا مقام ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میرا دل صاف ہے، میرا دل پاک ہے، اس کے اوپر رب تعالیٰ کی خاص تجلیات برستی۔ جو سائل تھا اس نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کے بارے میں پوچھا ہے، آپ کے دل کا تو میں نے پوچھا نہیں، آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے، لیکن بات یہ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پیدا و ضمیر بنہار ضمیر این است مقام کو دریا مقام پر۔ کہنے لگے کہ سائل سن، سوال کرنے والے سن، تو نے میری ذات کے بارے میں پوچھا ہے، میں نے دل کی طرف اشارہ کیا ہے، میرا دل ایسی جگہ ہے جس کے اوپر رب تعالیٰ کی خاص تجلیات برستی کے این است مقام ہو دریا مقام من۔ میرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ رب تعالیٰ کی خاص تجلیات برستی ہے۔ بتاؤ میرا مقام کیا ہوگا؟ میرا دل تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے، ایک عضو ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ میرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ رب تعالیٰ کی خاص تجلیات برس رہی ہے، تو بتا میرا عالم کیا ہوگا، میری حالت کیا ہوگی؟ اللہ کیا میرا مقام کیا ہے؟ پاکیزہ دل بہت بڑی دولت ہے۔ پاکیزہ ہو کیسے؟ ہمیں بزرگوں نے فرمان کیا کہ یہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں اور کئی راز جڑ دیتے ہیں بلا سوچے سمجھے کہ یہ تو کیوں کہہ دیتے ہو جی کہ اللہ کے نیک بندے دل بدل دیتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دل کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا یار یہ قرآن پاک سے موجود ہے، سب سے مشہور ترین آیات ہے، تقریباً ہر خاص و کام کو حفظ بھی ہوگی۔ سورۃ الناس پڑھ ذرا، اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کچھ جنات ہیں، کچھ لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کا دل بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، کئی مرتبہ ہمارا دل بنتا ہے، ہمارا ذہن بنتا ہے کہ یار میرا فلاں بھائی مجھ سے ناراض ہے، میں اس سے سلو کرنے کے لیے جاتا ہوں، لیکن درمیان میں ایسا بندہ آ جاتا ہے جو سارا بنایا بنایا ہمارا کام ذہن کو خراب کر دیتا ہے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پوری طور پر ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک ایسی عورت ہوتی ہے جو فساد برپا کرتی ہے، ہر گھر کے اندر ہوتی ہے۔ دیکھیں یار ایک بندے کا دل بنا ہے، ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے ملنا ہے، وہ جھٹ آتا ہے، اس کا دل بدل کے رکھ دیتا ہے کہ نہیں کوئی ایسا نہیں ایسے کرنا، نہیں ایسا نہیں ایسے کرنا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا من الجنۃ والناس، جو دلوں کو بدل دیتے ہیں، سارا کیا کرایا جو ہوتا ہے ایک پل میں اس کے برعکس کروا دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جنات میں سے، شریر جنوں میں سے ہیں، اور وہ لوگ شریر لوگوں میں سے ہیں، گندے لوگوں میں سے ہیں۔ میں نے کہا ذرا غور تو کر، یہاں پر جو الناس ہے اس کے اوپر جو الف لام ہے یہ استغراق ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تمام لوگ، اس میں مسلمان بھی آ جائیں گے، اس میں عیسائی بھی آ جائیں گے، ہندو بھی آ جائیں گے، سکھ بھی آ جائیں گے، ہر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے۔ جب کافروں کو یہ طاقت حاصل ہے کو ایک منٹ کے اندر، ایک لمحے کے اندر دل بدل کے رکھ دیتے ہیں، کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت نہیں عطا کی کہ بگڑے ہوئے دل کی طرف نگاہ ڈالے تو وہ سیدھے ہو جائے۔
شریر لوگ اگر کسی کا دل بدل سکتے ہیں، بدبخت لوگ، نکمے لوگ کسی کا دل بدل سکتے ہیں، تو اللہ کی نیک بندے کسی کا دل نہیں بدل سکتے۔ تو اللہ پاک نے کامیابی کا پہلا نصاب ہمیں کیا دیا؟ من تزکا، جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ دل کو صاف کرنے کے لیے ہمیں کن لوگوں کے پاس جانا چاہیے؟ علماء نے فرمایا وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی صحبت ہے، ان کے پاس بیٹھا۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا بعض اوقات، میرے ساتھ الحمدللہ ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہم روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس کی جو ایک چاشنی ہوتی ہے، اس کی جو ایک مزہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، کسی نیک بندے کے پاس جاتے ہیں، کسی مزار کے اوپر حاضر دینے کے لیے جاتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، کیفیت راستے کے اندر بدل جاتی ہے۔ یہ چیز کیا ہے؟ میرا تو مشاہدہ ہے، آپ لوگوں کا بھی ہوگا، جو اس کو ماننے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، لیکن جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، کبھی داتا حضور حاضری کا موقع ملا ہو تو جب جمعہ میں ہوتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے، جب وہاں ہوتے ہیں تو کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے دل کا بدلنا۔ وہ اللہ ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی نگاہ ہوتی ہے اس بندے کے اوپر، دل بدل کر رہے ہیں۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی کتاب کشف المحجوب ہے، بڑی مشہور ہے۔ ایک بزرگ پڑھ رہے تھے، یہ حال ہی میں وہ بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کتاب کے اندر کے واقعات پڑھے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں 40 دن، 50 دن، 60 دن بھوکے رہتے ہیں پھر بھی زندہ ہوتے ہیں۔ وہ بھی صاحب بصیرت تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے۔ وہ کتاب انہوں نے بھی فارسی کے اندر تھی کہ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے، عرض کیا کہ حضور یہ آپ کی کتاب ہے، کتاب کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوا ہے مصنف کی جگہ، اس کا مصنف داتا حضور ہے، داتا غریب بخش شریف کچھویری ہے، آپ نے لکھی ہے، یہ فارسی ہے، یہ آپ ہی کی زبان ہے، یہ آپ ہی نے تحریر کی ہے۔ حضور آپ نے تو یہ لکھا ہے 40 50 دن بندے بھوکے رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے پھر بھی زندہ ہوتے ہیں، میں نے تو کوئی ایسا بندہ دیکھا نہیں، لکھا آپ نے، حضور مجھے کوئی ایسا بندہ لکھا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ میں نے 40 دن داتا حضور کی بارگاہ میں رہنا ہے، چلا کاٹنا ہے، 40 دن میں نے بھوک کے ساتھ گزار دی، ایسا کرو تم اس حجرے کے اندر مجھے بند کر دو، باہر سے تالا لگا دو، میں کھڑکاؤں گی تو کھولنا نہیں، دستک بھی دو پھر بھی نہیں کھولنا، جو کچھ طلب کرو پھر بھی نہیں دینا۔ میں یہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے 40-50 دن بندے بھوکے پیاسے رہ کے گزار دیتے ہیں۔ وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے وہ اس حجرے کے اندر چلے گئے، باہر سے انہوں نے تالا لگا دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، اپنی بشری طاقت کے مطابق جتنے دن انہوں نے گزارے تھے گزارے، اب بھوک اور پیاس کی شدت بڑھنا شروع ہو گئی، 4 5 دن 6 دن 7 دن گزرے، اتنی شدت ہوئی کہ حضرت نے موت کا انتظار کرنا شروع کر دیا کہ اب موت ہی آ سکتی ہے۔ بس انتظار کر رہے تھے، آنکھ لگ گئی، خواب کے اندر داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تشریف لا کے داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ چیرا، سینہ چیر کر اس شخصیت کا دل نکالا، دل نکال کر اس کو الٹا کیا تو کالے رنگ کا پانی نکلا دل سے۔ پھر داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دل کو سیدھا کیا، اس کے اندر سبز رنگ کا مشروب ڈالا۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ غلاموں کی بیعت تھی تمہارے دل کے اندر، جس نے تمہیں اس چیز سے روکے رکھا تھا، اب میں نے وہ سارے کے سارے دھو دیے ہیں، اب تم یہاں پر 40 دن کیا 60 دن کیا جتنے تمہارا دل کرتا ہے تم یہاں پہ گزارو، بھوکے پیاسے گزارو، نہ تمہیں بھوک لگے گا پیاسے۔ بزرگ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے 40 دن پورے گزارے، نہ مجھے بھوک کی شدت محسوس ہوئی نہ مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔
یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو دل کو پاک کرتے ہیں، دل کو پاک کرتے ہیں۔ تو کامیابی کا پہلا سورۃ اللہ پاک نے کیا بیان کیا؟ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا وہ بندہ کامیاب ہے۔ آگے اس کے بھی دو اصول بیان کیے، دو درجے بیان کیے گئے، یہ انشاءاللہ آج میں اس پر گفتگو کروں گا۔ تو دل کو پاک کرنا ہے، بیٹھنا کن کے پاس ہے؟ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ہے، نصیحت کرنے والوں کے پاس بیٹھنا ہے، مزارات پر حاضر دل پاک ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں ان کی توفیق عطا کرے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔